بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت شہباز اور حیدر علی سرنگا پٹنم پہنچے اور ان کی ماں مجیدہ بیگم نے انہیں زندہ اور سلامت دیکھا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ دونوں لڑکوں کو ماں نے سینے سے لگا کر اتنا بینچا کہ وہ خود غش کھا گئی اور دونوں بچے اسے سنبھالنے میں لگ گئے۔ حیدر صاحب ماں بیٹوں کے اس ملاپ کو دیکھ رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ ان کی نظروں میں بچوں کے باپ اور اپنے چچا شیخ فتح محمد کا چہرہ گم کر رہ گیا، اس لیے کہ حیدر صاحب کے والد شیخ الیاس اور شیخ فتح محمد کی صورتیں اس قدر ملتی تھی کہ دونوں جڑواں معلوم ہوتے تھے۔ حیدر صاحب اس پرمسرت نظارے کو دیکھنے میں کچھ ایسے مہوو ہوئے کہ انہیں اس وقت ہوش آیا جب ان کی چچی دونوں بچوں کے ہاتھوں میں جھول کر زمین پر آ رہی۔ حیدر صاحب دوڑ کر وہاں پہنچے، پانی منگوایا، مجیدہ بیگم کے منہ پر چینٹے دیے اور راج محل سے مخلخہ منگا کر چچی کو سنگایا۔ مجیدہ بیگم کو کوئی بیماری تو تھی نہیں، محض شدت جذبہ سے وہ غش کھا گئی تھی۔ سر پر پانی کے چینٹے اور ناک سے مخلخہ کی خوشبو دماغ میں پہنچی تو الا اللہ کہہ کر اٹھ بیٹھی۔ دائیں بائیں دونوں بیٹے اور حیدر صاحب کھڑے تھے۔ مجیدہ بیگم نے زمین سے کھڑا ہونا چاہا تو بیٹوں نے سہارا دیا۔ ان کی آنکھیں پھر برا آئی تھی مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ وہ برائی ہوئی آواز میں بولی، حیدر صاحب یہ سب اللہ ہی کے کھیل ہیں، اس نے تمہارا نام میرے ذہن میں ڈالا اور میں سیدھی تمہارے پاس پہنچی، پھر سبھی کام سیدھے ہو گئے۔ شہباز اور حیدر علی یہ تو سمجھ گئے کہ وہ ان کے کوئی عزیز ہیں مگر اصل رشتہ نہ جانتے تھے۔ ماں نے انہیں تردد میں دیکھا تو کہا، تم کیسے بدتمیز لڑکے ہو، بڑے بھائی کو سلام بھی نہیں کرتے۔ چھوٹے یعنی حیدر علی نے شہباز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھائی تم بھی سلام کرو نا انہیں، ماں جو کہہ رہی ہے کہ یہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ پھر دونوں کے ہاتھ سلام کے لیے اٹھے۔ حیدر صاحب نے انہیں اپنی طرف کھینچا، ہاں میں تمہارا بھائی، تم دونوں کا بڑا بھائی ہوں۔ شہباز اور حیدر علی سنو، مجیدہ بیگم نے ان دونوں کو سمجھایا، ہم سب تمہارے ان بھائی جس کا نام حیدر صاحب ہے اس کے احسان مند ہیں۔ آج سے حیدر صاحب میرے تیسرے بیٹے ہیں، خبردار کبھی ان کی مخالفت نہ کرنا، ہمیشہ کہا ماننا اور جہاں ان کا پسینہ گرے خون بہانے پر آمادہ ہو جانا۔ بس کیجئے چچی جان۔ حیدر صاحب نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، میرے تو آگے پیچھے ہے کوئی نہیں، آپ مل گئیں تو مجھے جیسے سارا جہان مل گیا۔ انگریزوں کے لیے تو ہر شخص اس بات پر متفق ہے کہ یہ قوم ہمیشہ سے مکار، چالباز اور محتسب ہے۔ اس قوم کو مسلمانوں سے سب سے زیادہ نفرت ہے، خاص سلطنت عثمانیہ ترکی اور سلطنت خداداد میسور سے تو یہ قوم اس قدر خار کھاتی ہے کہ تحریر اور تقریر میں جہاں بھی اسے موقع ملتا ہے یہ زہر اگلنے سے باز نہیں رہتی۔ سلطنت خداداد میسور کے بانی نواب حیدر علی اور سلطان ٹیپو شہید کے بارے میں انگریز مورخین اور مصنفین نے ایسی بیہودہ باتیں لکھی ہیں جنہیں پڑھ کر اس قوم کی خباثت اور گری ہوئی ذہنیت پر افسوس ہوتا ہے۔ لارڈ ویلنشیا لکھتا ہے کہ حیدر علی عربی النسل تھے مگر بورنگ جو کہ ہر درجہ بور اور محتسب مورخ ہے وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں میں جب کوئی بڑے درجے پر پہنچ جاتا ہے تو اس کا نسب نامہ تیار ہو جاتا ہے۔ سلطنت خداداد کے سلسلے کا ایک مورخ کرنل ویلکس، جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ حیدر علی کے باپ اور ماں دونوں کو گمنام دکھایا جائے، تاریخ رئیس میں بھی اسی مورخ کا تتبع کیا گیا ہے۔ بہرحال کرنل ویلکس کا خیال ہے کہ حیدر علی کے آباء و اجداد پنجابی تھے اور یہی خیال زیادہ درست معلوم ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ عربی النسل تھے تو ممکن ہے کہ وہ خشکی کے راستے عرب سے آئے ہوں اور پنجاب میں آ کر آباد ہو گئے ہوں، یوں انہیں پنجابی کہا گیا ہو۔ نواب حیدر علی کے بچپن کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آئیے اب حیدر علی کے جوانی میں داخل ہونے سے پہلے ان کے نام و نسب اور خاندان پر ایک سرسری نظر ڈال لی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ چنانچہ اس سلسلے کی تمام موجودہ کتابوں کے مطالعے سے نواب حیدر علی کے خاندانی حالات کا نقشہ اس طرح واضح ہوتا ہے۔ 1620 کے لگ بھگ پنجاب سے ایک قافلہ دہلی پہنچا اور وہاں کچھ عرصہ قیام کے بعد اس نے دکن یعنی جنوبی ہند کا رخ کیا۔ دکن حضرت شاہ بندہ نواز گیسودار کی درگاہ مرجع خلائق ہوئی تھی اور پورا دکن ان کے فیض کرم سے مستفید ہو رہا تھا۔ عازم دکن ہونے والا یہ قافلہ عربی النسل یا افغان تھا۔ اس کا سربراہ ایک خدا ترس اور درویش صفت انسان ولی محمد خان تھا۔ دہلی کے قیام کے دوران ولی محمد خان مزاروں اور زیارتوں پر حاضری دینے میں وقت گزارتا تھا۔ اس نے وہیں بابندہ نواز کا نام اور ان کی کرامات کا حال سنا، پھر اس نام کا ایسا عاشق ہوا کہ دکن پہنچنے پر ان کی درگاہ پر جا کر دم لیا۔ حضرت شاہ بابا بندہ نواز گیسودار اپنے پیر کے کہنے پر دہلی سے ہجرت کر کے گلبرگہ تشریف لائے تھے
اور یہاں ایک عرصہ تک عقیدت مندوں کو صراط مستقیم اور وحدانیت کی تعلیم دینے کے بعد اپنی خالق حقیقی سے جا ملے، مگر اس درگاہ سے ان کا فیض جب بھی جاری تھا اور اب بھی جاری ہے۔ چنانچہ ولی محمد نے وہی اقامت اختیار کی۔ انہیں شاہ گیسودار سے بے حد عقیدت تھی۔ ان کے علم و اخلاق اور درویشی کا یہ اثر ہوا کہ درگاہ کے متولی نے انہیں اپنا خاص مہمان بنایا، ان کے قیام و طعام کا انتظام کیا اور درگاہ کے فنڈ سے ماہانہ وظیفہ بھی مقرر کرا دیا۔ پھر متولی درگاہ سے خلوص و پیار اتنا بڑھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی ولی محمد خان کے بیٹے محمد علی خان کے عقد میں دے دی۔ گلبرگہ اس زمانے میں سلطنت بیجاپور کی حدود میں تھا اور اس کا حکمران محمود عادل شاہ تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر آتش دورانی اپنی کتاب سلطان شہید میں لکھتے ہیں کہ شیخ ولی محمد کی عمر نے وفا نہ کی اور گلبرگہ میں آنے کے کچھ ہی عرصہ بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ باپ کی وفات نے شیخ کے بیٹے محمد علی خان کا دل گلبرگہ سے اچاٹ کر دیا اور وہ بیجاپور منتقل ہوئے اور محلہ مشائخ پورہ میں رہائش اختیار کی، مگر محمد علی خان وہاں بھی زیادہ دن نہ رہ سکے کیونکہ بیجاپور پر ایسا زوال آیا کہ وہ کنڈرات میں تبدیل ہو گیا۔ محمد علی خان نے پھر ہجرت کی اور کرناٹک کا رخ کیا۔ وہاں بالا گھاٹ کے قصبہ کولار میں سکونت پذیر ہوئے۔ کولار کا حاکم شاہ محمد دکنی تھا۔ اس نے محمد علی خان کی بڑی آؤ بھگت کی اور ملکی انتظام میں بھی انہیں شریک کر لیا۔ محمد علی خان شیخ تھے، ان کے دل میں مشائخی کا لبکہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ ان کی اولاد، باپ دادا، اس کی عبادت اور ریاضت جس نے اس کے خاندان میں مشائخی کا چراغ روشن کیا تھا اسے زندہ اور تابندہ رکھے۔ اس لیے ان کا دل کولار کے انتظامی معاملات میں نہ لگتا تھا۔ محمد علی کے 4 بیٹے تھے، محمد الیاس، فتح محمد، محمد امام، ولی محمد۔ یہ چاروں کے چاروں باپ کے بالکل الٹ تھے۔ مجاہدانہ زندگی گزارنے اور درگاہوں پر مجاوری کے بجائے وہ میدان زندگی میں اپنے زور بازو سے روزی کمانے کو ترجیح دیتے تھے۔ بس ایک دن ان سب نے مل کر مشورہ کیا کہ باپ سے سب کے سب ایک ساتھ ملاقات کریں اور ان سے صاف صاف کہہ دیں کہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں اور انہیں اس زاہدانہ اور درویشانہ زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ انہیں سپاہیانہ زندگی زیادہ پسند ہے۔ جب چاروں بیٹوں نے باپ کے سامنے اپنا متفقہ فیصلہ اور عندیہ رکھا تو باپ نے وہی جواب دیا جو ایک صوفی منش اور قانع انسان کو دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا، میرے بیٹو، یہ دنیا فانی ہے، اس کی چمک دمک سے دل نہ لگاؤ، بلکہ آخرت کے جاویدانی خزانوں پر نظر رکھو۔ خدا نے تمہارا مقدر تو روز ازل سے لکھ دیا ہے، پھر ادھر ادھر کیوں بھاگتے ہو؟ جو کچھ قسمت میں لکھا ہے وہ بغیر دوڑ دھوپ کے تمہیں مل جائے گا۔ لڑکوں نے دیکھا کہ باپ تو ٹس سے مس نہیں ہوتا تو وہ چپ چاپ اٹھ آئے۔ انہوں نے سوچا کہ باپ سے بحث کی تو گستاخی کا گناہ اپنے سر لینا ہوگا اور یہ بات ان کو گوارا نہ تھی۔ اس طرح یہ بات آئی گئی ہو گئی، مگر شاید ان کی قسمت زوروں پر تھی۔ حاکم کولہاپور شاہ محمد دکنی اور لڑکوں کے باپ محمد علی درویش کا آگے پیچھے انتقال ہو گیا۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھا تو کولار میں بھی خاک اڑنے لگی۔ تب چاروں پنچیوں نے پر پڑائے اور جس کا جدھر رخ ہوا ادھر اڑ گیا۔ شیخ فتح محمد ارکاٹ پہنچے اور نواب سعادت خان کے پاس ملازم ہوئے۔ بڑی عزت افزائی ہوئی، 5 ہزاری کے منصب پر فائز ہوئے۔ محمد الیاس نے تبخور کا رخ کیا مگر موت ان کے ساتھ ساتھ گئی۔ انہوں نے 1703 میں انتقال کیا تو راجہ میسور نے ان کے بیٹے حیدر صاحب کو اپنے پاس بلا لیا اور 400 پیادوں اور 100 سواروں کی جمعداری پر فائز کر کے نائک کا خطاب دیا۔ مشہور ہے کہ فتح محمد نے ارکاٹ میں حسن کارکردگی کا خوب مظاہرہ کیا اور علم، نخارہ اور ہاتھی کے حقدار ٹھہرے، مگر انہیں یہ ملازمت راس نہ آئی۔ نواب سعادت علی خان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے اور بھتیجے میں جھگڑے اٹھ کھڑے ہوئے اور یہ بھی میسور چلے آئے۔ وہاں نائک حیدر صاحب پہلے سے موجود تھے۔ راجہ نے انہیں بھی نائک کا خطاب دے کر ملازم رکھ لیا، مگر یہ دل برداشتہ ہو کر گھر بیٹھے رہے۔ نواب حیدر علی کے پیدائش کے بارے میں بڑے اختلاف پائے جاتے ہیں۔ انگریز مورخین کا بیان ہے شیخ فتح محمد نے 3 شادیاں کی۔ ان کی پہلی بیوی کولار میں انتقال کر گئی، دوسری بیوی جو اہل نائت کی لڑکی تھی اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی چھوٹی بہن سے شیخ فتح محمد نے شادی کی اور حیدر علی اسی کے وطن سے ہیں۔ ایک دوسری روایت کے مطابق شیخ فتح محمد نے تبخور کے ایک درویش کی صاحبزادی سے شادی کر لی تھی اور اس کے وطن سے 1719 میں شہباز
اور 1721 میں حیدر علی پیدا ہوئے، مگر زیادہ درست یہی معلوم ہوتا ہے کہ حیدر علی کے پیدائش میر اکبر علی خان نوائے جاگیردار سرا کی صاحبزادی مجیدہ بیگم سے بمقام بودی کوٹا ضلع کولار بمطابق 1134 ہجری 1721 میں ہوئی تھی۔ شیخ فتح محمد اس وقت سرا کے صوبیدار عابد علی خان کے منصبدار تھے اور انہیں 2000 پیادوں 500 سواروں کے علاوہ ہاتھی، علم اور نقارہ کا اعزاز حاصل تھا۔ خاندان حیدر علی کے مختصر تعارف کے بعد ہم پھر اصل کہانی کی طرف آتے ہیں۔ حیدر صاحب کو چچی اور 2 بھائی کیا ملے، جیسی پوری دنیا مل گئی۔ انہوں نے شہباز اور حیدر علی کو اس زمانے کی روایتی تربیت کے لیے فن سپاہ گری کے 2 استادوں کے سپرد کر دیا۔ اس وقت کا معاشرتی ماحول یہ تھا کہ علم کی تعلیم کے بجائے شمشیر زنی، کمند افغنی اور شہ سواری وغیرہ کی عملی تربیت سے نوجوانوں کو سنوار کر میدان جنگ میں قسمت آزمائی کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ دکھیاری مجیدہ بیگم جب شہباز اور حیدر علی کو میدان میں گھوڑے دوڑاتے دیکھتی تو اس کی آنکھیں مسرت سے چمک اٹھتی۔ شہباز اور حیدر علی کی عمروں میں صرف 2 سال کا فرق تھا، بعض کتابوں میں 5 سال لکھے گئے ہیں، لیکن جب شہباز 14 اور حیدر علی 12 سال کے ہوئے تو دونوں ہم عمر ہی معلوم ہوتے تھے، بلکہ حیدر علی کا قد شہباز سے کچھ نکلتا ہوا ہی محسوس ہوتا تھا۔ دونوں اگرچہ ہم عمر اور نوجوان تھے، لیکن دوسرے جوان انہیں دیکھتے ہی دیکھتے رہ جاتے۔ میسور کے راجہ اڈیروں کے 2 وزیر تھے، ایک کا نام دیو راج اور دوسرے کا نام نند راج تھا۔ انہیں دونوں کے ہاتھ میں راجواڑے کی باغ ڈور تھی۔ جب دونوں بھائی فنون سپاہ گری میں طاق اور مشتاق ہو گئے تو حیدر صاحب کو فکر ہوئی کہ جوانی کی اس امڑتے ہوئے خون پر بند نہ باندھا گیا تو کناروں سے چلک کر سیلاب کی صورت نہ اختیار کر لے۔ اس لیے ایک دن بڑی رازداری سے چچی سے عرض کیا، پیاری چچی جان، یقین کیجئے کہ میں نے اب تک شہباز اور حیدر علی جیسے مشتاق سپاہی اور سوار نہیں دیکھے۔ ماں نے بیٹوں کی تعریف سنی تو کھل اٹھی، بیٹے حیدر، یہ سب تمہاری توجہ اور محنت کا پھل ہے۔ پھر اس نے حیدر کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہا، دیکھو حیدر، جس طرح میں نے تمہارے سر پر ہاتھ رکھا ہے اسی طرح تم ان یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا تاکہ یہ کچھ بن جائیں۔ حیدر صاحب بولے، آج میں اس لیے حاضر ہوا ہوں چچی جان، گو کہ ابھی ان کی عمریں کم ہے مگر فنون سپاہ گری میں یہ پورے مرد بن چکے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں راجہ یا دونوں وزیروں کے ملاحظے کے لیے پیش کر دوں۔ وزیر دیوراج اور نند راج ان دونوں کے بارے میں مجھ سے کئی بار پوچھ چکے ہیں۔ مجیدہ بیگم نے فوراً جواب دیا، لو حیدر بیٹے، یہ کیا بات ہوئی؟ مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم نے پالا پوسا، جوان کیا، ماہرین کو ملازم رکھ کر تربیت دلائی، دونوں پر مجھ سے تمہارا زیادہ حق ہے۔ چلیے یہ بات تو ہو گئی۔ حیدر صاحب نے کہا، راجہ صاحب بیماری سے اٹھے ہیں، ان کی صحتیابی کی خوشی میں جشن ہونے والا ہے، اس میں شاہ سواری اور شمشیر زنی وغیرہ کے مقابلے ہوں گے، میں اسی وقت انہیں پیش کروں گا تاکہ ان کی جھجک بھی جاتی رہے اور یہ جی توڑ کے مقابلہ کریں۔ حیدر صاحب کو واقعی دونوں بھائیوں سے بڑی محبت تھی اور دل سے چاہتے تھے کہ دونوں لڑکے میدان میں آ کر اپنے اپنے جوہر دکھائیں۔ چنانچہ جب جشن کی تاریخ مقرر ہوئی تو حیدر صاحب نے دونوں وزیروں کے کان میں بات ڈالی، بڑے منتری جی، حیدر صاحب دیوراج سے مخاطب ہوا، کچھ عرصہ پہلے بالاپور سے میری چچی آئی تھی۔ وہ چچی تو نہیں جن کے 2 لڑکے تھے؟ یہ لقمہ دیوراج کے چھوٹے بھائی نندراج نے دیا۔ جی ہاں، وہی لڑکے۔ حیدر صاحب کو بات کرنے کی جیسی اجازت مل گئی، انہی دونوں کے لیے میں کہنا چاہتا تھا، انہیں نوکری پر لگانا ہے کیا؟ دیوراج نے بات اچک لی، مہا منتری جی، آدمی دھیلے کی ہنڈیاں لیتا ہے تو ٹوک بجا کے دیکھتا ہے۔ حیدر صاحب نے بات بڑھائی، کھاتے تو اس وقت بھی وہ آپ کا ہی ہے مگر نوکری کے معاملے میں سفارش نہیں کرتا، آپ ان کا فن دیکھیے، آزمائیے، پھر آپ کی مرضی۔ میسور کی فوج میں ہر ایرے غیرے کو تو جگہ نہیں مل سکتی۔ یہ تو تم نے ٹھیک کہا حیدر، نند راج نے تائید کی، فوج میں فالتو لوگ تو نہ ہونے چاہیے۔ بالکل ٹھیک جی۔ حیدر صاحب کا سینہ چوڑا ہو گیا، خدا آپ دونوں بھائیوں کو سلامت رکھے، آپ دیکھیں گے انہیں تو خوش ہو جائیں گے، دونوں چلاوا ہیں چلاوا۔ اچھا اتنا تیار کیا ہے انہیں؟ دیوراج نے دلچسپی سے پوچھا۔ جی ہاں، پر آزمائش شرط ہے، حیدر نے جواب دیا۔ پھر دکھاؤ نہ انہیں۔ نند راج کا بھی اشتیاق بڑھا، مہاراج چکرشن راج کے غسل صحت کے جشن کے موقع پر پیش کروں گا۔ حیدر صاحب نے سینہ پھلا کر کہا، منتری جی، پہلوان تو اکاڑے ہی میں اچھا لگتا ہے، وہیں جوہر کھلتے ہیں ان کے، شہ سواری اور شمشیر زنی دونوں مقابلوں میں حصہ لیں گے وہ۔ حیدر صاحب وہاں سے اٹھ کر سیدھے چچی کے پاس پہنچے۔ شہباز اور حیدر علی شہ سواری کی مشق کر کے اس وقت آئے ماں کے پاس بیٹھے تھے۔ حیدر علی خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ چچی نے دیکھتے ہی پوچھا،
کیوں حیدر میاں، بہت خوش نظر آ رہے ہو، کوئی خوشخبری لائے ہو کیا؟ بالکل چچی جان، حیدر صاحب بیٹھتے ہوئے بولے۔ حیدر بھائی، پہلے ہمارے سلاموں کا جواب تو دیجئے، شہباز نے مسکرا کے کہا۔ جیتے رہو، جیتے رہو، دراصل میں اپنے خیالوں میں گم تھا، کچھ سن ہی نہ سکا۔ حیدر صاحب نے محبت سے شہباز کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تم دونوں میرے بھائی ہو، مگر میں تمہیں اپنے بیٹے سمجھتا ہوں، بس یہ آرزو ہے کہ تم میری زندگی میں کسی مقام پر پہنچ جاؤ۔ کیسی باتیں کر رہے ہو حیدر، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ چچی نے بڑے خلوص سے کہا۔ اچھا تم دونوں جاؤ، حیدر میاں شاید کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ مجیدہ بیگم نے بچوں کو اس لیے ہٹانے کی کوشش کی کہ شاید حیدر صاحب کوئی ایسی بات کہنا چاہتے ہوں جو بچوں کی سننے کی نہ ہو۔ حیدر صاحب جلدی سے بولے، نہیں چچی جان، انہیں آپ کیوں بگا رہی ہو، بات تو انہی کے بارے میں کرنا ہے۔ شہباز اور حیدر علی جو جانے کے لیے کڑے ہو چکے تھے واپس اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ اچھا حیدر میاں، سنا ڈالو وہ خوشخبری جس کی وجہ سے تمہارا چہرہ پھول کی طرح کھلا جا رہا ہے۔ مجیدہ بیگم کو خود بھی بات سننے کی جلدی ہو رہی تھی۔ ہم سب سننے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں چچی جان، خوشخبری یہ ہے کہ منگلوار کو مہاراجہ چکرشن راج اڈیر کا جشن صحت شروع ہو رہا ہے۔ حیدر صاحب نے چبا چبا کر کہنا شروع کیا۔ اس جشن میں مقابلے ہوں گے۔ کس چیز کے مقابلے ہوں گے حیدر بھائی؟ حیدر علی نے بے چینی سے پوچھا۔ گھڑ سواری کے، شمشیر زنی اور کمند افغنی کے مقابلے، اور میں حصہ لوں گا حیدر بھائی۔ حیدر علی خوشی سے چیخ اٹھا۔ میں بھی حصہ لوں گا حیدر بھائی۔ یہ شہباز کی مسرت سے بری آواز تھی۔ اوفو، تم دونوں نے تو اودم مچا دیا، مجیدہ بیگم نے انہیں ڈانٹا۔ کسی کی بات کاٹا نہیں کرتے، حیدر میاں کو بات تو پوری کرنے دو۔ میری چچی جان، میں نے تو بات پوری کر لی تھی۔ حیدر صاحب ہنس کے بولے، جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، جو سننا تھا وہ سن لیا۔ اب آپ ان دونوں کو سمجھائیے کہ یہ مقابلے دراصل ان کا امتحان ہے، زندگی کا پہلا اور آخری امتحان۔ اس میں کامیاب ہوئے تو لوگ ہاتھ چومیں گے، سر پر بٹھائیں گے، عزت اور عہدہ پائیں گے۔ خدا نہ کرے ناکام ہوئے تو سپاہیوں میں بھرتی ہو کے عمر بھر سامان اٹھاتے گزریں گی۔ وہاں مہاراج ہوں گے، دونوں منتری ہوں گے، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں عوام ہوں گے، اور عوام کی کسوٹی کھری اور سچی ہوتی ہے۔ انہیں ثابت کرنا ہوگا کہ ان جیسا پورے میسور میں نہ کوئی شمشیر زن ہے نہ شہ سوار۔ بس مجھے یہی کہنا تھا۔ حیدر صاحب اٹھے اور لپ جپ کرتے باہر نکل گئے۔ یہ لوگ حیران نظروں سے انہیں دیکھتے ہی رہ گئے۔ جشن کون سا دور تھا، تیسرے دن سے جشن شروع ہو گیا۔ آغاز تو دراصل اسی شام کو ہو گیا تھا جس دن حیدر صاحب نے چچی کے پاس جا کر شہباز اور حیدر علی کو مقابلے کی اطلاع دی تھی۔ دراصل غسل صحت کے جشن کا شوشہ حیدر علی صاحب نے ہی چھوڑا تھا۔ انہوں نے دونوں وزیر بھائیوں کے دماغ میں یہ بات ڈالی تھی کہ آج کل راج محلوں میں رانیوں نے وزیروں کے خلاف عالمی بغاوت بلند کر رکھا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ راجہ میسور تو وزیروں نے سونے کے محلات میں قید کر رکھا ہے اور راجہ کے نام پر وزیر ہی حکومت کرتے ہیں۔ یہ راجہ اور رانیوں کی کھلی ہوئی توہین ہے، اس لیے ان دونوں وزیر بھائیوں کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ یہ خبر سن کر وزیر برادران یعنی دیوراج اور نندراج کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ حیدر صاحب نے جو کچھ کہا تھا اس میں مبالغہ ضرور تھا، لیکن کچھ نہ کچھ حقیقت بھی تھی۔ میسور کے اڈیرو خاندان کے شجرہ نسب پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ خاندان 1399 سے آج تک حکمران ہے۔ موجودہ راجہ کرشن اڈیرو اس خاندان کا 18واں راجہ تھا۔ راجہ کے بجائے وزیروں کی حکومت اس ریاست کا دستور تھا، بالکل اسی طرح جیسے مصر کی فاطمی خلیفہ کے آخری دور میں فاطمی خلیفہ ہوتے تھے، وہ بھی نام کی خلیفہ ہوتے تھے اور حکومت کے تمام اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوتے تھے۔ حیدر صاحب نے جب مہا منتری دیوراج اور منتری نندراج کو اچھی طرح گھیر لیا تو خود ہی تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، منتری جی، آپ رانیوں کو کسی نہ کسی کام میں لگائے رکھا کیجیے۔ انہیں اپنے مسئلوں سے اتنی فرصت ہی نہیں ملنا چاہیے کہ وہ سلطنت اور حکومت کے بارے میں کچھ سوچ سکیں۔ پھر تمہاری کیا رائے ہے حیدر؟ دیوراج نے گھبرا کر پوچھا۔ آپ لوگ عقل مند ہیں، کوئی ترکیب سوچیے۔ حیدر صاحب نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا۔ میں نے جو خبریں اور افواہیں سنی تھی وہ آپ کے گوشے گزار کر دیں۔ پھر ایک لمحہ رکے اور چونک کر اس طرح بولے جیسے اچانک انہیں کوئی بات یاد آ گئی ہو۔ ارے ہاں منتری جی، مجھے ایک بات یاد آئی ہے، مناسب سمجھیے تو اس پر بآسانی عمل کیا جا سکتا ہے۔ ہاں جلدی بتاؤ، کس بات پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ نندراج بے چین ہو گیا۔ پچھلے مہینے ہمارے مہاراج کی طبیعت کچھ خراب ہوئی تھی، سرکاری وید اور حکیم دوڑتے بھاگتے پھر رہے تھے، پھر مہاراج ٹھیک بھی ہو گئے تھے۔ ہاں، نندراج نے الجھتے ہوئے کہا۔
مگر اس بیماری کا ہمارے کام سے کیا تعلق؟ منتری جی، میسور کے راجہ بیمار ہوئے، پھر خدا نے انہیں اچھا کر دیا، کیا مہاراج کے اچھا ہونے پر غسل صحت نہیں ہوگا؟ جشن نہیں منایا جائے گا اس خوشی کا؟ آہا، کیا تدبیر بتائی ہے تم نے حیدر بھائی، تم نے تو کمال کر دیا اس وقت۔ نندراج خوشی سے پھول گیا۔ اچھا تو یہ جشن کب سے شروع کیا جائے؟ نیک کام میں دیر کس بات کی؟ حیدر صاحب نے کہا، کل پرسوں 2 دن انتظام کے لیے اور تیسرے دن سے شروع ہمارا جشن صحت یابی مہاراجا۔ اچھا تو یہ سارا انتظام تم ہی کو کرنا ہوگا۔ نندراج نے ساری ذمہ داری حیدر صاحب پر ڈال دی۔ واہ منتری جی، میں نے ترکیب بتائی اور انتظام بھی میں ہی کروں؟ حیدر صاحب بولے، یہ تو وہی مثل ہوئی کہ جو راستہ بتائے وہی آگے چلے۔ ہاں ہاں، تم ہی کو سب کچھ کرنا ہوگا، آج ہی سے کام شروع کر دو، میں مہاراجا کو کل یہ بات بتا دوں گا۔ نندراج حیدر صاحب پر ذمہ داری ڈال کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ حیدر صاحب تا بھی ہر فن مولا، سرکار دربار کے سبھی اہم کام اس کے سپرد کیے جاتے تھے، اور یہ ایسا ماہر تھا کہ ادھر کام کے لیے کسی نے زبان کھولی اور حیدر صاحب اسی وقت سے اس کے پیچھے لگ گیا۔ 2 منتری بائیوں کے علاوہ مہاراجا کے احکامات اور رانیوں کی فرمائشیں سبھی کچھ حیدر کو کرنا پڑتا تھا۔ اس گفتگو کے 2 گھنٹے بعد سرنگا پٹنم میں ڈگی پھٹ گئی کہ منگلوار کو مہاراجا صحت کا اشنان کریں گے اور اسی دن سے جشن شروع ہوگا۔ کھیل تماشے، ناچ گانے، زور آزمائی کے مقابلے، تیر اندازی، شہ سواری وغیرہ وغیرہ ڈگی والے شہر سے نکل کر دیہاتوں میں پھیل گئے۔ پھر تو کیا شہر اور کیا دیہات، ہر جگہ جشن کا چرچا تھا۔ یہاں پر ایک بات اور بیان کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ میسور کی عظیم ریاست اس وقت سمٹ کر صرف 32-33 گاؤں تک رہ گئی تھی۔ باقی تمام مالیگار باغی ہو گئے تھے اور انہوں نے راجا کو خراج دینا بند کر دیا تھا۔ مالیگار دراصل جاگیردار ہوتے تھے، ان کی جاگیریں 30 میل سے 100 میل تک پھیلی ہوتی تھی۔ جاگیردار کا یہ سلسلہ بہت پرانا تھا۔ یہ جاگیردار حملہ آوروں سے بچنے کے لیے اپنے میں سے ایک کو سردار چن لیتے تھے جو راجا کہلاتا تھا۔ میسور کے موجودہ خاندان کو 1399 میں راجا چنا گیا تھا اور اس خاندان کا پہلا سردار یا راجا یدورایا وجے اوڈیرو تھا۔ اس کے نام پر یہ اوڈیرو خاندان مشہور تھا۔ اڑتے اڑتے ڈگی کی خبر راج محل کی داسیوں تک پہنچی۔ پھر کیا تھا، وہ اسے لے اڑی۔ رانی، راج ماتا، مہاراج، سب کو نمک مرچ لگا کر خبر سنائی گئی۔ وہ سب پریشان کہ مہاراجا کے جشن صحت کا اعلان محلوں، گلیوں اور شہر و دیہات میں ہو رہا ہے، مگر اس کی اطلاع نہ مہاراجوں کو ہے اور نہ مہارانی کو۔ مہاراجا نے تو سنی انسنی کر دی، اس لیے کہ انہیں رقص و موسیقی کا شوق تھا۔ اس سے فرصت ہی نہ ملتی تھی کہ کسی اور طرف توجہ دیں۔ ہاں، مہارانی کی جاسوس عورتیں اور مرد پورے سرنگا پٹنم میں پھیلے تھے جو اسے گڑی گڑی کی خبریں پہنچاتے تھے۔ مہارانی جو راج رانی کہلاتی تھی، اس نے اپنی خاص داسی کو حکم دیا، حیدر صاحب کو فوراً حاضر کیا جائے۔ حیدر صاحب تو ہر مرض کی دوا تھا، اس لیے اسے بلوایا گیا۔ راج رانی ایک عرصے سے حیدر صاحب کو وزیر برادران سے توڑ کے اپنے ٹولے میں شامل کرنا چاہتی تھی، مگر حیدر صاحب بہت کائیاں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دیوراج اور نندراج کا اثر رعایا اور فوج دونوں پر طاقتور ہے، اس لیے وہ رانی کے ہتھے نہ چڑھتا تھا اور راج رانی کی سنجیدہ باتوں کو ہوں ہاں میں ٹال جاتا تھا۔ حیدر صاحب راج رانی کے حضور پیش ہوا تو اس نے ڈانٹ پلائی، یہ کیا مذاق ہے، شہر میں کیسی ڈگی پیٹی جا رہی ہے۔ مہاراج کا غسل صحت ہونا ہے راج رانی، اس کا جشن ہوگا۔ حیدر صاحب نے بے حد معصومیت سے کہا، مگر یہ کیوں اور کس کے حکم سے ہو رہا ہے، ہمیں اس کی خبر کیوں نہیں دی گئی؟ راج رانی نے دوسرا سوال کیا۔ مہا منتری دیو راج اور نند راج کا حکم ہے راج رانی، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سرکاری جشن نہیں ہے بلکہ اس کا تمام خرچ وہ خود برداشت کریں گے۔ حیدر صاحب نے بڑی سیاسی بات کی۔ خرچ کا نام سن کے راج رانی کا سارا غصہ رفو چکر ہو گیا۔ یہ تو ٹھیک ہے، مگر کم از کم ہمیں تو بتایا ہوتا۔ راج رانی نے نرم لہجے میں کہا، وہ دونوں آج آپ کے پاس آنے والے تو ہیں، میں اور کہہ دوں گا ان سے۔ حیدر صاحب نے اپنی جان چھڑائی، نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ راج رانی گھبرا گئی۔ راج رانی ہی کیا، راج محل کے تمام مرد اور عورتیں دیو راج اور نند راج کے نام سے کامتے تھے۔ مہاراجا میسور کو ایک مقررہ وظیفہ دیا جاتا تھا، جب وہ رقم خرچ ہو جاتی تو مہاراجا اور راج رانی انہی دونوں بھائیوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے۔